سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق مہاتیر محمد نے 16 جولائی 1981 میں ملیشیا کے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ اس وقت ملیشیا دو بڑے نسلی گروہوں میں تقسیم تھا۔ ملیشیا میں 60% ملائی مسلمان تھے اور 32% چینی۔ ان دونوں گروہوں میں صدیوں سے آوازش چلی آ رہی تھی۔ چینی باشندے فطرتاً سرمایہ کار اور بزنس مین تھے، لہٰذا وہ ملیشیا کی 70% فیکٹریوں، فرموں، کمپنیوں، منڈیوں، بازاروں اور کاروبار پر قابض تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں ملائی باشندے انتہائی ناگفتہ بحالت کا شکار تھے۔ ان کے پاس تعلیم تھی، روزگار تھا اور نہ ہی اچھی اور خوبصورت زندگی، لہذا ملائی مسلمان چینیوں سے شدید نفرت کرتے تھے۔ وہ ان کی املاک پر حملے بھی کرتے رہتے تھے۔ ان کے رد عمل میں چینی ملائی مسلمانوں کو اپنی فیکٹریوں اور کمپنیوں میں نوکری نہیں دیتے تھے۔ مہاتیر محمد آیا تو اس نے ایک عجیب قانون بنایا۔ اس نے قانون بنایا جس چینی بزنس مین کا کاروبار 5 ملین رنگٹ تک پہنچ جائے گا، وہ کسی ملائی مسلمان کو اپنے کاروبار میں 30% کا حصہ دار بنائے گا۔ چینیوں نے شروع میں اس قانون کی بھرپور مخالفت کی۔ انہوں نے اسے ظلم، زیادتی اور سرمایہ کاری کی توہین بھی قرار دیا، لیکن بہت جلد وہ مہاتیر محمد کے وژن کے قائل ہو گئے۔ مہاتیر محمد کا خیال تھا ملائی مسلمان بے روزگار، غریب، ناآسودہ، ان پڑھ ہیں، یہ اسے اپنا ملک نہیں سمجھ رہے۔ یہ لوگ جب کاروبار میں شریک ہوں گے، جب ملائی اور چینی ایک ساتھ بیٹھیں گے تو دونوں کی دوری ختم ہو جائے گی اور ملائی مسلمانوں کی ملیشیا کے ساتھ دلچسپی اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ مہاتیر محمد کا خیال درست نکلا۔ آج آپ ملیشیا جائیں تو آپ کو وہاں کا چینی خود کو چینی اور ملائی خود کو ملائی کہتے نہیں ملیں گے۔ سب لوگ خود کو ملیشین شہری کہیں گے۔ اگر آپ ملیشیا کی صورتحال کو سامنے رکھ کر پاکستان کا جائزہ لیں تو ہمیں دونوں میں بڑی مماثلت دکھائی دیتی ہے۔ 1971 تک پاکستان 5 قومیتوں کا ملک تھا۔ اس میں بنگالی، پشتون، بلوچ، سندھی اور پنجابی تھے۔ ان پانچوں میں پنجابی زیادہ خوشحال تھے۔ اس خوشحالی کی 4 بڑی وجوہات تھی۔ ایک، پنجاب دوسرے صوبوں کی نسبتاً ایک ہموار اور زرخیز صوبہ تھا۔ اس کے پاس زمین، پانی اور دوسرے قدرتی وسائل تھے۔ دوسرا، یہ صوبہ ہزاروں سال برصغیر کا دروازہ رہا تھا۔ دنیا بھر کی اقوام پنجاب آئیں اور اس میں رچ بس گئیں۔ قوموں کے اس اٹریکشن کے نتیجے میں اس خطے کی ذہانت میں اضافہ ہوا اور پنجابی دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ ذہین اور معاملہ فہم ہو گئے۔ تیسرا، پنجاب انگریزوں کا مین فوکس تھا۔ انگریز نے یہاں تعلیمی ادارے بنائے جن کی وجہ سے پنجاب کی شرح خواندگی زیادہ ہو گئی اور بیوروکریسی میں پنجاب کے لوگوں کی تعداد بڑھ گئی، اور پنجاب فوجی بھرتی کے لیے بڑا آئیڈیل صوبہ تھا۔ یہاں کے لوگ قد کاٹ اور ڈسپلن میں دوسرے صوبوں سے بہتر تھے، لہذا انگریزی فوج میں ان کی تعداد زیادہ تھی۔ پاکستان کے قیام کے بعد جب بھارت اور پاکستان کی فوج الگ الگ ہوئی تو پاکستانی فوج میں پنجابی جوانوں کی تعداد 72% تھی۔ ان 4 وجوہات کے باعث قیام پاکستان کے بعد سول اور ملٹری بیوروکریسی پر پنجاب کا قبضہ ہو گیا۔ یہ لوگ اچھے کاروباری بھی تھے۔ یہ لوگ 50 اور 60 کی دہائی میں پنجاب سے نکلے اور انہوں نے بلوچستان، سندھ، سرحد اور بنگال کی منڈیوں پر قبضہ کر لیا۔ 1971 تک بنگلہ دیش کی 80% فیکٹریاں پنجاب کی چنیوٹی اور منو فیملی کے پاس تھیں۔ پاٹسن بنگالی پیدا کرتے تھے، لیکن اس کا منافع پنجابی بزنس مین کی جیب میں جاتا تھا۔ مچھلی بنگالی پکڑتا تھا، لیکن اسے مارکیٹ میں پنجابی بیچتے تھے۔ بیوروکریسی میں بھی یہی صورتحال تھی۔ بنگلہ دیش کے 90% افسروں کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا۔ اس دور میں بلوچستان، سندھ اور سرحد کا یہی حال تھا۔ ایوب خان کے عہد میں پنجابی کاشتکار پنجاب سے نکلا۔ حکومت نے اس کی سرپرستی کی اور اس کاشتکار نے سندھ اور بلوچستان میں کوڑیوں کے مول زمین خرید لی۔ اسے زمین کاشت کرنا آتی تھی، لہٰذا وہ چند برسوں میں کاشتکار سے زمیندار اور جگیردار بن گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں مقامی لوگ غریب سے غریب تر اور بے بس سے بے بس تر ہوتے چلے گئے، جس کے نتیجے میں مقامی لوگوں نے پنجابیوں کو غاصب اور لٹیرے سمجھنا شروع کر دیا۔ موقع پرست لیڈروں اور بیرونی طاقتوں نے اس نفرت کا فائدہ اٹھایا۔ پنجاب سے یہ نفرت 60 کی دہائی کے آخر تک مشرقی پاکستان میں بنگلہ دیش
سرحد میں پشتونستان، بلوچستان میں گریٹر بلوچستان اور سندھ میں سندھو دیس کی تاریخ بن گئی۔ اس وقت سول اور ملٹری بیوروکریسی پر پنجابیوں کا اثر رسوخ تھا۔ اسٹیبلشمنٹ نے ان تاریخوں کو طاقت سے دبانے کی کوشش کی، یوں یہ تاریخیں جنگ کی شکل اختیار کر گئیں۔ اس جنگ کے نتیجے میں 1971 میں ہمارا اکثریتی صوبہ ہم سے الگ ہو گیا۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ 1979 میں افغانستان میں امریکی جہاد اور ایران میں انقلاب نہ آتا تو ہمیں شاید صوبہ سرحد اور بلوچستان میں بھی مشرقی پاکستان جیسی صورتحال کا سامنا ہوتا۔ 1971 تک جب بنگالی عوام صوبائی خود مختاری اور پنجاب کی افسرشاہی سے چھٹکارے کے مطالبے کرتے تھے تو ہم 4.5 فٹ کے کالے بنگالی کہہ کر ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ہم نے بنگالیوں کی فوج میں بھرتی پر بھی پابندی لگا رکھی تھی۔ ہم کہتے تھے ان کی چھاتی کا سائز ٹھیک نہیں، ان کے قد چھوٹے ہیں، لیکن جب یہ لوگ ہم سے آزاد ہوئے اور انہیں اپنا ملک خود چلانے کا موقع ملا تو انہوں نے ہم سے کہیں بہتر طریقے سے ملک چلا کر دکھایا۔ آج آپ ان کی کرنسی دیکھیے، ان کی کرنسی ہم سے زیادہ مضبوط ہے۔ آپ ان کی ایکسپورٹ، ان کی صنعت، ان کی تجارت دیکھیے، ہم سے 2-3 گنا ہے، اور آپ ان کا نظام دیکھیے، ان کی جمہوریت دیکھیے، ان کے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال دیکھیے۔ وہ 4.5 فٹ کے کالے بنگالی ہم سے ہر لحاظ سے بہتر ہیں۔ بنگلہ دیش کے بعد ہمیں سنبھل جانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے بلوچستان، سندھ اور سرحد میں اپنی زیادتیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ آج تینوں چھوٹے صوبوں کے کاروبار دیکھ لیجئے، زراعت اور باغبانی دیکھ لیجئے، اور آپ ان صوبوں کی بیوروکریسی دیکھ لیجئے، آپ کو ان میں پنجاب نظر آئے گا۔ لہذا آج یہ اس اثر و رسوخ کا نتیجہ ہے۔ ہمارے چھوٹے صوبے شدید احساس محرومی کا شکار ہیں۔ آج جب بلوچی یہ دیکھتا ہے تیل، گیس اور کوئلہ بلوچستان سے نکلتا ہے، لیکن یہ استعمال پنجاب میں ہوتا ہے۔ جب سندھی یہ دیکھتا ہے زمینیں ہماری ہیں، لیکن ان پر فصلیں پنجابی کاشت کرتا ہے۔ سمندر ہمارا ہے، لیکن اس سے ڈالر پنجابی کماتا ہے۔ جب پشتون دیکھتا ہے سیکریٹریٹ ہمارا ہے، لیکن سیکرٹری پنجابی ہے۔ پولیس ہماری ہے، لیکن ایس ایس پی سے آئی جی تک پنجابی ہیں، تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ان پنجابی افسروں کو اپنی محرومی کا ذمہ دار قرار دینے لگتا ہے۔ ہمارے علاقائی لیڈر اور بیرونی طاقتیں اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتی ہیں، لہذا یہ معمولی سی معاشی کشمکش علیحدگی تک جا پہنچتی ہے۔ ہم اگر غور کریں تو چھوٹے صوبوں کے شکوے 100% درست نہیں ہیں، تو یہ 100% غلط بھی نہیں۔ ان میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے۔ اگر میں اقلیت میں ہوتا اور میرے ساتھ ایسا برتاؤ ہوتا تو یقیناً میرا رد عمل بھی یہی ہوتا۔ آپ گوادر کو دیکھ لیجئے، گوادر بلوچوں کی مالکیت ہے۔ پنجاب کے سرمایہ کاروں نے وہاں جا کر ہزاروں روپے میں زمین خریدی، کروڑوں میں بیچی اور ارب پتی ہو کر واپس آ گئے، لیکن اس کے باوجود آپ کہتے ہیں بلوچی آپ سے بلا وجہ نفرت کرتے ہیں۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کیا اس ظلم کے بعد بھی بلوچ آپ سے نفرت نہ کریں؟ اگر ماضی کی حکومتیں تھوڑی سی عقل مندی کا مظاہرہ کرتیں، اگر وہ مہاتیر محمد کی طرح محروم علاقوں اور ان علاقوں کے وسائل کا تخمینہ لگاتی اور مقامی آبادی کو کاروبار میں حصہ دیتی تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ اگر حکومت 50 یا 60 کی دہائی میں یہ قانون بنا دیتی جو کمپنی جس علاقے میں کاروبار کرے گی وہاں مقامی بلوچوں، سندھیوں اور پشتون کو آج کاروبار میں 20 یا 40% شیئر دے گی، تو آج یہ حالت نہ ہوتی۔ ہمارے سامنے عربوں کا ماڈل ہے۔ عربوں نے 50 برس پہلے قانون بنایا تھا، بیرون ملک سے آنے والا ہر کاروباری مقامی بدو سے مل کر بزنس کرے گا۔ اس قانون کا یہ نتیجہ نکلا، آج اونٹ چرانے والے بدو بزنس مین بن چکے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارے مینگل، مری اور بگٹی یہاں سے نکلنے سے پہلے بھی ان پڑھ اور بے روزگار قبائلی تھے، اور آج ان کی زمین سے خربوں روپے کی گیس نکل رہی ہے، تو وہ آج بھی بے روزگار اور ان پڑھ قبائلی ہیں۔ اس صورتحال میں اگر ہم پنجابی یہ دعویٰ کریں ہم پنجابیوں کا کوئی قصور نہیں، تو یہ غلط ہوگا۔ ہم پنجابی اس میں قصوروار ہیں۔